حاضرین، جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ قرآن میں بنیادی طور سے 3 کیریکٹرز کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے، یعنی 3 مختلف کردار۔ ایک کردار ہے بلیورز کا، دوسرا کردار ہے ڈس بلیورز کا، اور تیسرا کردار جو ہے ان دونوں کے درمیان کا، جسے ہپوکریٹس کہتے ہیں، یعنی مومن، غیر مومن اور منافقین۔ تو وسیع تقسیم کے مطابق یہی 3 کردار ہے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، جن کے بارے میں مکمل قرآن میں بات چیت کی گئی ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے تو سورہ بقرہ شروع ہوتے ہی ابتدائی جو 4 آیتیں ہیں وہ بلیورز کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں، پھر اس کے اگلی جو 2 آیتیں ہیں اس میں ڈس بلیورز کے بارے میں یعنی منکرین کے بارے میں بات چیت ہے، اور پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ منافقین کون لوگ ہیں؟ نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کا مطلب ہے، نفاق یا پھر منافقت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے ایک چیز کا اظہار کرے، زبان سے ایک چیز پر اتفاق کرنے کا اظہار کرے، لیکن دل میں اس کے بالکل مختلف بات ہو، تو پھر ایسے ہی عمل کو نفاق کہتے ہیں۔ شریعت میں نفاق کا مطلب، منافقت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں قرآن و حدیث کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، وہ دکھاوے کے کام میں، ریاکاری کے کام میں آگے ہوتا ہے، لیکن حقیقی دینداری اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہی وہ صفات ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں نفاق یا منافقت کہا گیا ہے، اور جن لوگوں میں یہ پایا جائے اسے ہی منافق کہتے ہیں، ہپوکریٹس کہتے ہیں، ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے، بہت ہی سنگین ہے، کیونکہ منافق دراصل مسلمانوں ہی میں ہوں گے۔ منافق کو کہیں یعنی ایک دوسرا گروپ نہیں ہوگا، بلکہ منافق مسلمانوں کے درمیان ہی ہوں گے۔ مزید یہ کہ یہ معاملہ سیریس اس لیے بھی ہے کہ حدیثوں کے مطالعہ سے، قرآن و حدیث کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل آخرت کے دن جو انجام منکرین کا ہوگا، ٹھیک وہی انجام منافقین اور ہپوکریٹس کا بھی ہوگا۔ تو ہپوکریٹس کون ہوئے؟ ہپوکریٹس وہ ہوئے جو زبان سے اللہ کا اور رسول کا اقرار کریں، لیکن ان کی شخصیت میں اللہ اور رسول کے حکموں کی پابندی کے جذبات نہیں پائے جاتے ہوں، ان کا قول اور ان کا فعل بالکل الگ ہو، ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہو، ان کے اندر ظاہری دینداری ہو، وہ لباس کے اعتبار سے، ظاہری وضاقتہ کے اعتبار سے تو اپنے آپ کو دیندار بناتے ہوں، لیکن اندرون کے اعتبار سے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے ان کے اندر دینداری نہیں پائی جاتی ہو۔ تو پھر یہی معاملہ، یہی چیز منافقت ہے اور یہی نفاق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن و حدیث سے یہ بتاؤں کہ منافق کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے دراصل نفاق یعنی مسلمانوں کے اندر جو نفاق پیدا ہوا، مسلم گروہ کے اندر جو نفاق پیدا ہوا، اس حوالے سے اور اس کے پس منظر کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر، مسلم گروہ کے اندر نفاق کہاں سے پیدا ہوا۔ دیکھیں، مسلمان مکہ سے جب مدینہ میں مائیگریٹ کرتے ہیں تو جو لوگ مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کر کے پہنچتے ہیں تو پھر ان کے اندر نفاق کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ ان کے اندر منافقت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ انہوں نے خود اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے اسلام کو، اسلام کے نظریات کو اپنایا، اور پھر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اسلام کے لیے اور خدا کے دین کے لیے اسٹرگل شروع کر دی، یہاں تک کہ جب ہجرت کی نوبت آئی تو سب کچھ لٹا کر وہ ہجرت کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لہٰذا مکہ والوں کے اندر، اہل مکہ کے اندر، یعنی جو مکہ سے بلونگ کرنے والے مسلمان تھے،
ان کے اندر منافقت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب مدینہ میں یہ مسلمان پہنچتے ہیں تو مدینہ میں دو مشہور ٹرائبس تھے، قبائل تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو اوس اور خزرج کی اکثریت نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے علاوہ 3 بڑے یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قینوقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو جب اسلام وہاں داخل ہوتا ہے تو اوس اور خزرج کی اکثریت یعنی میجورٹی اسلام میں داخل ہو گئی، لیکن یہ جو یہودی ٹرائب تھے ان کے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ مثلا عبداللہ بن سلام جو خزرج تھے، جو خزرج ٹرائب تھا، اس کا لیڈر جاہلیت کے دور سے، پری اسلامک پیریڈ سے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور بلکہ پری اسلامک پیریڈ میں اوس اور خزرج دونوں قبائل کا جو لیڈر تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اور قریب تھا کہ یہ دونوں قبائل متفقہ طور پر اس کو اپنا لیڈر مان لیں۔ لیکن جب اسلام وہاں پہنچتا ہے تو پھر سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کی لیڈرشپ کا مسئلہ اور اس کی لیڈرشپ کی خواہش دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یہیں سے منافقت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب پہلا غزوہ ہوتا ہے جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، تو غزوہ بدر مکہ کے لوگوں کے ایگریشن کی وجہ سے پیش آیا۔ غزوہ بدر میں اہل اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت اس فتح کے بعد پھر بہت سارے لوگوں نے اسلام میں داخلے کا اعلان کیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی اور اس جیسے لوگوں نے بھی اسلام میں داخلے کا اعلان کیا، لیکن یہ اسلام میں داخلے کا اعلان دراصل زبان کے اعتبار سے تھا، نہ کہ کیریکٹر کے اعتبار سے۔ تو یہ جو بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو آدمی کے اندر منافقت پیدا کرتی ہے۔ یہ دراصل انٹرسٹ ہے۔ جب آدمی کے اندر انٹرسٹ، گریڈ، اور آدمی جب امیڈیٹ گین کو دیکھتا ہے تو پھر وہیں سے آدمی کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے، اور وہیں سے آدمی کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے گروہ میں نفاق کے داخل ہونے کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے کہ قرآن و حدیث میں نفاق اور منافقت کے حوالے سے کیا بات کہی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں اس طرح ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن اس طرح ہے کہ there are some who say we believe in God and the last day, yet they are not believers. They seek to deceive God and the believers, but they only deceive themselves, though they do not realize it. In their hearts is a disease which God has increased. They will have a painful punishment because they have been lying. اس کا اردو ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، مگر وہ مومن نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اگرچہ ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ یہ اس آیت کا اردو ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن اندر سے وہ مومن اور مسلم نہیں ہوں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ایسا کر کے دراصل خدا کو اور اہل ایمان کو یعنی مسلم گروہ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ دھوکہ دراصل وہ خود کو دھوکہ دینا ہے، اگرچہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ They will have a painful punishment۔ کس لیے؟ اس لیے because they have been lying، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے،
اور اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا۔ جب تفسیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو صحابہ میں جو مفسرین گزرے ہیں تو صحابہ کی تفسیر کے مطابق یہاں روگ سے مراد جسمانی روگ نہیں ہے، یعنی فزیکل ڈیزیز نہیں ہے، بلکہ دین کے معاملے میں بیماری کا پیدا ہو جانا ہے۔ اب دین کے معاملے میں اس بیماری کا مطلب کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ مرض سے مراد ہے ڈاؤٹ، شک، اور ایک قول یہ ہے کہ مرض سے مراد ہے ریاکاری، یعنی جو منافقین ہوں گے ان کے اندر شک اور ریاکاری پیدا ہوگی۔ منافقین منافقت کیوں کرے گا؟ یعنی ایک آدمی جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہے گا لیکن اس کے اندر اس کی شخصیت میں ایمان نہیں پایا جائے گا، ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا وہ کیوں کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ڈاؤٹ ہوگا۔ اب وہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ آخرت کو کوئی بھی شخص اپنی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو شک ہوتا ہے کہ ہماری کل آخرت میں گرفت ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ کل آخرت میں اس کو اپنے جھوٹ کا جواب دینا ہوگا۔ وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں سے حسد کرتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں ہم آزاد ہیں، پتہ نہیں کل میری آخرت میں پکڑ ہوگی بھی یا نہیں۔ تو یہ جو شک کی بیماری ہے، شک کی بیماری آدمی کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو آدمی کے روگ کو اور بڑھاتی ہے۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے اندر کے اس روگ کو ختم کرے۔ جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے کہ منافقین کے اندر جو ایک ظاہری علامت پیدا ہوگی وہ یہ کہ دنیاوی معاملات میں اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکے گا۔ دنیاوی معاملات میں وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دے گا، یعنی جب اس سے مال کے معاملے میں کوئی ڈیلنگ ہو، جب کسی پراپرٹی کا مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہو، جب کسی بڑے عہدے پر اس کو فائز کیا جائے، جب اس کو کوئی اعلیٰ اسٹیٹس ملے، اسی طرح جب کوئی امانت یا کوئی چیز اس کے سپرد کی جائے تو پھر ایسے معاملات میں دین و شریعت کے اعتبار سے، شریعت اور اخلاق کے اعتبار سے اس کے اندر جو صفات پائی جانی چاہیے اور اس سے جو امید کی جانی چاہیے وہ اس امید پر پورا نہیں اترتا ہے۔ ایسے لوگ زبان سے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، خوب لپ سروس کریں گے، لیکن حقیقتاً ان کے اندر دین موجود نہیں ہوگا، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ امانت میں خیانت کریں گے۔ احادیث کو ملانے کے بعد احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ منافقین کی 4 خصلتیں ہیں، منافقین کے 4 ڈیفرنٹ کیریکٹرسٹکس ہیں۔ تو یہ 4 ڈیفرنٹ کیریکٹرسٹکس صفات جس شخص کے اندر موجود ہیں تو پھر وہ منافق ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان، ایک دوسری حدیث میں واذا خاصم فجر۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہے؟ اذا حدث کذب، if he speaks he lies، جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ واذا وعد اخلف، if he makes promises he breaks his promises، یعنی جب وہ وعدہ کرے گا تو اپنے وعدے کو توڑ دے گا۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، if he is interested he breaches the trust، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو پھر وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ دوسری حدیث ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، if he disputes he is lewd، یعنی جب اس کو اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف کے معاملے میں بات کرنے کے درمیان جھگڑا کرے گا اور وہ معاملے کو نیت تک پہنچائے گا۔ تو یہ دراصل منافقین کی 4 الگ الگ خصلتیں ہیں کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، جب وہ وعدہ کرے گا تو وہ وعدہ کو توڑ دے گا، اور جب اس کو کوئی اختلاف ہوگا تو وہ اس اختلاف کے وقت میں جھگڑا کرنے لگے گا اور جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے منافقت کا معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ وہ سنگین اس لیے ہے کہ منافق خود مسلمانوں کے درمیان ہوگا، منافق خود ہمارے اور آپ کے درمیان ہوگا، اور سب سے خطرناک اور سنگین بات یہ ہے کہ کل آخرت میں جو معاملہ کافرین کا، جو معاملہ منکرین کا، ڈینائرز کا ہونے والا ہے، وہی ایگزیکٹلی معاملہ
منافقین کا ہوگا۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ جائزہ لے، وہ اپنا محاسبہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے اور تم کو اس دنیا سے لے کر چلا جائے، اپنا حساب کر لو۔ لہٰذا مومنین کا ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر دن جب رات کو سوئے تو وہ اپنی ایمان کا جائزہ لے، وہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر نفاق پیدا ہو گیا۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق نفاق ہے کیا؟ تو نفاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا۔ آدمی ایک بات بولے گا لیکن وہ کرے گا نہیں، آدمی دین کا اعلان کرے گا لیکن وہ دین پر عمل نہیں کرے گا، وہ دین کے معاملے میں بڑی بڑی باتیں کرے گا لیکن اس کی پرسنل لائف اور خدائی احکام دونوں بالکل الگ الگ ہوں گے۔ اس کی شخصیت میں خدائی احکام کا کوئی بھی حصہ نہیں پایا جائے گا۔ تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل منافق ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منافقت کا مسئلہ سب سے پہلے مدینہ میں پیدا ہوا، یہ مسئلہ مکہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ مزید یہ کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو منافقین ہوں گے وہ اگرچہ نماز اور روزہ جیسی عبادات کو کرتے رہیں گے لیکن وہ منافق ہوں گے۔ یہ اس سے بھی زیادہ سنگین بات کہ آدمی نماز، روزہ اور دوسرے عبادتی امور کو انجام دے گا لیکن وہ منافق ہوگا۔ تو یہ مسئلہ مدینہ میں پیدا ہوا۔ مدینہ میں جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو کیوں پیدا ہوا؟ وہ اس لیے پیدا ہوا کہ مدینہ میں اور زیادہ چیلنجز بڑھ گئے۔ مدینہ میں جو دشمن تھے مومنین کے، پیغمبر اسلام کے جو دشمن تھے، وہ مدینہ میں جب پیغمبر اسلام پہنچتے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کا ایگریشن اور بڑھ جاتا ہے، وہ اور زیادہ آفنس کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جو مسلمان تھے وہ قربانی کی حد تک دین کے لیے کھڑے ہوں، وہ قربانی کی سطح پر جا کر دین کی اشاعت کا کام کریں، وہ قربانی کی سطح پر جا کر خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اسٹرگل کریں، وہ قربانی کی سطح پر جا کر خدا کے دین کی اشاعت کی راہ میں جو رکاوٹیں اور آبسٹیکلز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوششیں کریں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کر رہے تھے لیکن اپنے عمل سے وہ اس درجے پر نہیں تھے، تو پھر ایسے ہی لوگوں کو منافقین کہا گیا۔ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو 14 منافقین کی فہرست بتائی تو پھر جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے اندر بھی بے چینی پیدا ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان 14 لوگوں میں میرا بھی نام ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں صحابہ کی ذات اور کہاں ہم جیسے گناہگار۔ لہٰذا اس معاملے میں سیریس ہو، اپنی ایمان کا جائزہ لیں اور اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اور ہم سب کو یہاں سے لے کر چلا جائے، ہم اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کریں، ہم اپنی ایمان کو دوبارہ زندہ کریں اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے خدا سے دعا کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچائے، ہم سب کے اندر اگر نفاق ہے تو وہ ختم کرنے میں ہماری مدد فرمائے، ہم سب کو شیطانی وساوس سے بچائے تاکہ ہم اپنے آپ کو نفاق سے اور منافقت سے بچا سکیں اور کل آخرت میں ہمارا انجام منکرین کے ساتھ نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔